نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر گفتگو چل رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت بلند مقام و مرتبہ دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بعض پہلو تھے جن میں سے کل ایک کو بیان کیا تھا، جود و سخا۔ آج دوسرے پہلو کو بیان کرنا ہے، وہ ہے عاجزی و انکساری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر امام الانبیاء ہیں، لیکن ان کے باوجود بھی نہایت منکسر المزاج متواضع انسان تھے۔ صحابہ کرام میں گھل مل جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت جس کا دماغی توازن درست نہیں تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی، اللہ کے رسول، مجھے آپ سے کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام فلان، دیکھو تم جس گلی میں چاہو مجھے لے چلو تاکہ میں تمہاری ضرورت پوری کر سکوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے یہاں تک کہ اس کا کام ہو گیا۔ اللہ اکبر! ایک امام الانبیاء ہیں، عظیم ہستی ہیں، ایک وہ عورت جس کا دماغی توازن درست نہیں تھا، جس کو آج کل ہم سائیں اس طرح کے الفاظ کہہ کر بلاتے ہیں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اپنے کام کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھے جہاں مرضی لے چلو، جہاں تمہارا کام ہوتا ہے مجھے لے چلو، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تاکہ آپ کا کام ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی کا ایک اخلاق کا بڑا پہلو ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں ہے کہ الفاظ زیادہ ہیں کہ اے ام فلاں، تم گلی کے جس کونے میں بٹھانا چاہو بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہارے پاس بیٹھ کر تمہاری بات سن سکوں۔ پھر بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مسئلہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گلی کے جس کونے میں بیٹھنا چاہو بیٹھ جاؤ، میں تمہارے پاس بیٹھ جاؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھے اور اس نے اپنا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ غور کریں کہ ہم ایسے لوگوں کو معاشرے میں حیثیت نہیں دیتے کہ بھئی ان کو ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہیں، سائیں لوگ ہیں، ان کو دور کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو مقام دیا۔ ہم تو سیکٹری وغیرہ یا ایڈمن رکھے ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، عظیم ہستی ہیں، اس کے ساتھ بھی اس کا کام کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا پہلو تھا اخلاق کا رحم دلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کیا، لوگ دوڑے اس کو مارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو، بے شک تمہیں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، نہ کہ تنگی پیدا کرنے والا بنا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہو، اس نے پیشاب کر دیا، اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا کر دے تو ہم اس کو کیا نہیں کر دیں۔ لیکن ابھی کچھ عرصہ قبل صرف چھوٹی سی لڑائی پر 30-40 روپے کی لڑائی پر 4 بندے، 2 بندوں انہوں نے قتل کر دیا، 2 بعد میں ان کو اپنوں نے مار دیا۔ 4 بندے صرف چھوٹی سی غصے کی وجہ سے قتل ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ تمہیں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تنگی کرنے والا نہیں، اس لیے آسانیاں کرو۔ اس نے اخلاق کی فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مومن اپنے حسن اخلاق کے ذریعے روزہ دار شب بیدار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان میں حسن خلق سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت ہے، رات بھر عبادت کرتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، نیک صالحہ ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، مگر اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی بلائی نہیں ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ رات بھر عبادت کرتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے اور نیک صالحہ ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، لیکن پڑوسی اس سے تنگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی بلائی نہیں ہے، یہ کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ کہ جب وہ نماز پڑھ رہی ہے لیکن تنگ کر رہی ہے تو یہ کوئی بھلائی کی بات نہیں کر رہی۔ اور اسی طرح صحابہ کرام نے دوسری عورت کا ذکر کیا کہ فلاں عورت ہے، صرف نماز پڑھتی ہے، زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، صدقہ بھی معمولی کرتی ہے، مگر کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے۔
کہ وہ عورت جنتی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کے احکام پورے کر رہی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دے رہی، وہ جنتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے، وہ اسے اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، وہ اس کو اہمیت بھی نہیں دیتا، لیکن اس وجہ سے وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کہ کوئی اچھا کام اگر آپ زبان سے نکالیں گے تو اللہ اگرچہ وہ آپ کے نزدیک اس کی اہمیت نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہوتی ہے، اللہ جنت میں داخل کرتے ہیں۔ لیکن کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے کہ وہ بڑی اہمیت سمجھتا ہے، لیکن اللہ اسے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ برا ہے فلاں کا قبیلہ، فلاں قبیلہ کا بھائی، یا برا ہے فلاں قبیلہ کا بیٹا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں قبیلہ کا بھائی یا بیٹا برا ہے، فلاں قبیلہ کا بیٹا یا بھائی برا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ جب وہ گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ جب آپ نے اس کو دیکھا تو یہ الفاظ فرمائے، جب آپ ملے تو خندہ پیشانی سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے مجھے کب بدگو پایا؟ اللہ کے ہاں قیامت والے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ ان کو ملنا چھوڑ دیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا ہے فلاں بیٹا، یعنی اس کے بارے میں اچھا نہیں فرمایا، لیکن جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابھی آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آپ نے مجھے کب بدگو پایا ہے، کب میں نے ایسی غلط بات کی ہے کسی سے بھی؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں سے سب سے برا قیامت والے دن اللہ کے ہاں وہ ہے کہ جن کے شر کے ڈر سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں۔ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کو ایسی تکلیف دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہماری پناہ آپ سے، اس لیے آپ نے ایسا نہیں بننا، آپ نے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ ملیں، آپ کے ساتھ لوگوں کا تعلق بنے، یہ نہ ہو کہ لوگ آپ سے ملنا چھوڑ دیں کہ یار مل کے کون سا فائدہ ہونا، نقصان ہی ہونا ہے۔